آج کا ہمارا یہ سوال و جواب کا سیشن شروع ہوا چاہتا ہے۔ سوال و جواب کو ہم نے مناظرانہ انداز میں، مجادلانہ انداز میں، فرقہ وارانہ انداز میں ہرگز نہیں لینا۔ ہمارا ماٹو، ہمارا مقصد، ہمارا ویژن یہ ہرگز نہیں۔ اس فرقہ واریت کی سلگتی آگ کو بجھانا ہمارا مقصد ہے۔ تفرقہ پھیلانا، فرقہ واریت، نفرت، عداوت، دشمنی کے بیج کو اور اس کے اندر شعلہ افشانی پیدا کرنا، لگی ہوئی یہ جو فرقہ واریت کی آگ ہے، اس کے اندر اور تنکے ڈالنا، بھڑکانے کے لیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارا یہ سیشن سوال و جواب کا افہام اور تفہیم دین متین، دین اسلام جو دین فطرت ہے، اس کی تفہیم کے لیے ہماری یہ کاوش کچھ اس طرح کی کاوش ہے کہ جس طرح نار نمرود کو بجھانے کے لیے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، قل یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں پھینکا گیا تو دو کردار تاریخ نے محفوظ کیے۔ ایک کردار ایک پرندے کا ہے کہ جو اپنی چونچ میں پانی ڈال کر اس کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور ایک ایسے جانور کا بھی اس کے اندر کردار تھا کہ جو پھونکوں سے اس چراغ کو بھڑکانا چاہتا تھا۔ تو اس پرندے سے کسی نے سوال کیا تھا کہ تیرے اس چونچ کے اندر قطرے پانی سے کیا یہ جو آگ کا شعلہ ہے، آگ کا بھڑکاؤ ہے، جلاؤ ہے، کیا بجھے گی؟ اس نے کہا مجھے اس سے غرض نہیں ہے، بجھے گی کہ نہیں بجھے گی، لیکن میں اپنا نام بجھانے والوں میں لکھانا چاہتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو فرقہ واریت ہے، بہت سارے سوالات دوستوں نے فرقہ وارانہ کیے ہیں۔ ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم نے فرقہ واریت، نفرت، عداوت کو آگے بڑھانا ہے۔ اس کو ہم نے کم سے کم کرنا ہے۔ مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کرنی ہے، توڑنے کی کوشش نہیں کرنی۔ تو لہٰذا اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین اور دانش کا نام ہے۔ یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے کہ واٹ از اسلام؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام کا تعارف کیا ہے؟ اسلام کی پہچان کیا ہے؟ اسلام کا پیغام کیا ہے؟ کوئی آدمی سوال کرنا چاہتا ہے، کوئی پوچھنا چاہتا ہے، تو ہم بطور تمہید کے یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین و دانش کا نام ہے۔ اور دانش کیا ہے؟ دانش کا مفہوم بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دانش ایک ایسی قوت کا نام ہے جو آپ کو بہت سے فیصلوں میں رہنمائی کرتی ہے۔ اسے دانش کہتے ہیں، اس کو عقل کہتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں 3 بنیادی اصول اور ضابطے، 3 بنیادی اساسی کلیدی چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن پڑھیں تو آپ میں یہ چیز نظر آئے گی: تعقل، نمبر 2 تدبر، اور نمبر 3 تفکر۔ قرآن نے بار بار یہ کہا لعلکم یتذکرون، لعلکم یتفقہون، لعلکم یتدبرون، افلا تعقلون، یعنی تعقل، تدبر اور تفکر، یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ اسلام کی بنیادیں ہیں۔ کہ پہلی چیز ہے کہ پہلے عقل کو استعمال کرو، جب عقل کو استعمال کر لو تو پھر تدبیر کرو، سوچ سمجھ کر پروگرام بناؤ، اور جس چیز کا تم نے پروگرام بنا لیا ہے تو سوچ سمجھ کر پروگرام بنا لو۔ جو ارادہ خیر کا، حق کا، سچائی کا، صداقت کا کر لیا ہے، اس پر عمل پذیر ہو جاؤ، یعنی اس کو جو ہے نا تم عمل میں لے آؤ، اسے بروئے کار لے آنا، پھر تدبیر کرنا، امپلیمیشن، یعنی اس پر غور و فکر کرو، یعنی اس کام کو پھر روک مت دو، جو فیصلہ کر لو اس کو العزم بالجزم کے ساتھ اس کام کو کرو، یعنی اس کام کو جو تم نے کیا ہے اسے آگے بڑھانے کے لیے زیادہ بہتر سے بہتر انداز میں اس کو مزید
اس کو آگے بڑھاؤ اور تفکر سے کام لو. اور اسلام کی دعوت جو ہے وہ حکمت کی دعوت ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ دین کی دعوت جو ہے وہ حکمت کے ساتھ دینی ہے، فہم و فراست کے ساتھ دینی ہے، دانش اور بینش کے ساتھ دینی ہے. اور دانش اور بینش کا اگر مفہوم تعقل کا، تدبر کا، تفکر کا اگر میں نچوڑ دو جملوں میں پیش کرنا چاہوں تو وہ یہی ہے کہ خیر الامور اوسطها، کہ دین میانہ روی کا نام ہے، اعتدال کا نام ہے. انسان کو سائنٹیفک بنانا، معتدل بنانا، اس کے مزاج کے اندر برودت اور ٹھنڈک پیدا کرنا، یہ اسلام کا پیغام ہے. اسلام شخصیت میں، فکر میں، عقیدے میں، عمل میں توازن کا قائل ہے، میانہ روی کا قائل ہے. بولنے میں بھی، اٹھنے میں بھی، بیٹھنے میں بھی، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، سوچنے میں بھی، کلام کرنے میں بھی، واعظ میں بھی، نصیحت میں بھی، تبلیغ میں بھی، انسان کے انفرادی رویوں سے لے کر اجتماعی زندگی کے داروں تک اسلام جو ہے وہ میانہ روی کا نام ہے. بس.